اب یہ ولایت وجود میں اتاروں کیسے؟ یعنی میں کیسے اس ولایت کو اپنے وجود میں لاؤں کہ کل کو میرے قدم جو ہوں وہ ایسے اٹھیں کہ جو میرا امام چاہتا ہے، وہ میرے قدم کیسے اٹھے ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کو پرکھوں اور دیکھوں، لیکن اس کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ جو میں نے بہرحال کل گفتگو کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اسی کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اس کی طرف آتا ہوں کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ مولا نے نہج البلاغہ کے اندر اور اپنے اقوال کے اندر بابصیرت شخص کی تعریف کی ہے۔ بابصیرت کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو بولا کہ یہ وہ ہیں جو سنتے ہیں تو تفکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دقت سے دیکھتے ہیں، گزر نہیں جاتے، اور عبرت لیتے ہیں واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں اور تاریخی۔ تو یہ ایک بابصیرت ہے۔ اب اس بصیرت میں ہونے والے شخص کے لیے جو راستہ احادیث اور روایات بتاتی ہیں، وہ راستے کے کچھ مراحل ہیں۔ پہلی چیز جو بصیرت کی ہے کہ آیا بصیرت صرف دین میں ہے کیا؟ نہیں، بصیرت پہلی اخلاقی ہے۔ یعنی اخلاقی طور پر بصیرت کیا ہے؟ یعنی اخلاقی طور پر آپ کیسے بابصیر ہوں گے؟ واضح ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اپنے آپ کو صحیح کرے، اور حدیث روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جو عقل مند شخص ہے، جسے روایات عقل مند کہتی ہیں، وہ دوسروں کے عیبوں پہ انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بصیرت اخلاقی ہے، کیونکہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ مثلا ہم فلانے کی طرف بولیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ اس طرح بولتے ہیں، وہ اس طرح، تو زندگی میں نارمل ساری چیزیں ہمارے ہیں۔ لیکن جو عقل مند ہے وہ پہلے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ہم کیونکہ فوراً ہم بالکل خط مقدم پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ کو لگے گا کہ سارا دین اسی کے پاس ہے، دین کے سارے مسائل اسی کے پاس ہیں، اور مطلب اس کے پاس کیا نالج ہے، اور دین کا ٹھیکہ بھی اسی کے پاس ہے۔ لیکن آپ اس کے اخلاق کو دیکھیں گے، آپ اس کی قیافے کو، اس کی شکل کو دیکھیں گے، بولیں گے بھائی دین کی بیسکس کہاں ہیں؟ وہ اس کے پاس نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، یعنی ہم اپنی طرف تو متوجہ ہیں ہی نہیں زندگی کے اندر۔ یہ پہلی چیز ہے کہ میں اس کو بعد میں کھولوں گا۔ دوسری بصیرت دینی ہے، یعنی دین جو ہے وہ کیا ہے؟ دین تفکر، فکر کس کو دے رہا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ دین کے معاملات، مسائل، فقہی مسائل، لین دین کے مسائل، سونا اٹھنا، یہ سارے مسائل ہیں۔ کسی کا مال کھا لیا، آپ کیسے رہ رہے ہیں؟ کسی کے زمین پہ قبضہ کیا ہے، آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حتیٰ کسی سے آپ نے بغیر پوچھے، اگر آپ نے کوئی ذرا وضو نہیں کر سکتے آپ کسی کے پانی سے، آپ سوچیں اتنا دین جو ہے وہ دوسرے کے حقوق میں دین ہے۔ تو دینی بصیرت۔ پھر اب دین لوں کہاں سے؟ کس سے لوں دین؟ دین کون مجھے تعلیم دے؟ دین کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ آیا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے دینی تعلیم کی یا دینی انفارمیشن، یا نہیں صرف حوض علمیہ میں چلے جائیں، ان کا کام ہے دین، باقی ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک حد تک دین میں تفقہ سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا، عقائد پتہ ہونے چاہیے، احکام پتہ، سب کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال آپ سے بھی تو سوال پوچھا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ روز قیامت شخص جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اوپر ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، اور جب جنت میں داخل ہوگا تو ادھر ادھر دیکھے گا تو ملائکہ سے کیا ہوا؟ کہا وہ میرے گھر والے، میری اولاد، میرے بچے، میرے ماں باپ، وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ ان کا عمل تمہارے عمل کے برابر نہیں تھا، ان کا عمل تمہارے عمل کے برابر نہیں تھا، تو اس لیے وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو شخص کیا کہے گا؟ شخص کہے گا میں جو اتنی محنت کرتا تھا، میں جو اتنی دین کی زحمت کرتا تھا، وہ ان سب کے لیے تو تھی، وہ ان سب کے لیے تھی۔ تو پروردگار کہے گا کہ اس کے گھر والوں کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو اتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر ایک شخص اپنی اصلاح کر لے خاندان میں،
ایک شخص اگر صحیح ہو جائے تو کہتے ہیں 7 نسلوں کی شفاعت کر سکتا ہے ایک شخص۔ اب آپ اس انتظار میں مت رہیے گا کہ کوئی اور ہوگا، بھلے آپ خود ہو نا، آپ لے کے جائیں لوگوں کو جنت میں۔ بھائی وہ بہلول جنت بانٹتے تھے تو آپ بھی بانٹیے گا پھر، یعنی وہ تو ایک ایگزامپل دی تھی، آپ سب لے کے جا سکتے ہیں لوگوں کو۔ ایک شخص، وہ ایک مومن، میں نے کل بھی عرض کیا، اب اتنی مجلسیں پڑھو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی بات کہاں گئی تھی۔ ایک مومن 40 مومنوں کو شفاعت کر سکتا ہے، ایک مومن نارمل، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑھائے تو ہزاروں کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اپلفٹ کریں، دینی انفارمیشن لیں، پڑھائی کریں، تھوڑی محنت کریں۔ ظاہر ہے دیکھیے محنت تو کرنی ہے، شارٹ کٹ تو لائف میں نہیں ہے۔ آج کل کا جوان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، مولانا صاحب دعا کر دیں کسی چیز کی کچھ سیٹنگ ہو جائے۔ بھائی محنت کرنی پڑے گی، چاہے آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہو، آپ کا پروفیشن جیسے اس میں آپ محنت کریں گے، تھوڑی سی سختیاں برداشت کریں گے تو ہی آپ کسی مقام پہ پہنچیں گے۔ بغیر محنت کے اگر کوئی چیز مل جائے نا تو اس کی لذت بھی نہیں ہے، اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ محنت کریں۔ جب ہم بہرحال پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، ایم بی کر رہے تھے، تو ہمیں بھی ہوتا تھا فوراً جو ہے وہ بڑی کمپنی میں مینیجر لگ جائیں۔ کیسے لگے؟ جو اپنے ٹیچروں سے پوچھتے تھے، جو بڑی بڑی کمپنی میں مینیجر ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے پتہ نہیں کتنے سال، پتہ نہیں کہاں ہم گئے، کہاں گئے، گاؤں دیہاتوں میں جا کر چیزیں بیچی ہیں، تو آج شیشے والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب چاہے آپ مولانا بن جائیں، ابھی لوگ بولتے ہیں بڑی اتنی جلدی ہے تو بڑا اچھا پیکیج ہے، مولانا ہی بن جاؤ، یعنی آج کل تو اس کا ممبر، گاڑیاں واڑیاں، یہ وہ سب ملتا ہے، پروٹوکول ہے۔ اب آج کل اس کو بھی لوگ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم یہ بھی محنت مانگتی ہے، لیکن یہاں پر جو محنت ہے نا وہ آپ جتنی بھی کر لیں وہ کم ہے اور عطا زیادہ ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ مولانا کتنے سال ہو گئے حوضے میں، ابھی بھائی داڑھی پہ مت جاؤ، ابھی ہم جوان ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ احترام ہی نہیں کرتے، سفید داڑھی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں تو اچھا ہم دوسروں کو بہت کہتے ہیں یہ کہ ابھی جوان تھے یہ تو بہت، یہ کیسے آ گئے؟ تو بھائی ہمارے ہاں جوان ہی آتا ہے شروع سے، نہیں لگتا ہے تاریخ میں کہیں گیا اب لوگ۔ ہمارے یہاں یہی تو ہے، وہ بزرگ تھے ان کو نہیں ملا، ان کو کیسے مل گیا؟ عزیزان یا اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہاں معاملہ اپنی جوانی کا نہیں ہے، یہاں عطا کا معاملہ ہے، جسے عطا ہو جائے، جسے جو عطا ہو جائے۔ تو یہاں پر توسل ہے، لیکن بہرحال اس توسل کے لیے بھی وہ کرم کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی محنت کرو، تھوڑا راتوں کو اٹھو، تھوڑا گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو تو صحیح۔ دینا تو انہوں نے ہی ہے عزیزان محترم، یہ تو وہ دروازہ ہے کہ جو دشمن بھی آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، خالی ہاتھ نہیں گیا۔ تو عزیزان محترم دین کا تفکر، فکر، اس کو اپنے لیے بھی حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو بھی پڑھائیں۔ تیسری بصیرت سیاسی ہے، یعنی پولیٹیکل بصیرت ہونا۔ اب آپ بولیں کہ جی دین اسلام کا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو دیکھیں غدیر جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ دین میں سیاست ہے، بغیر سیاست کے دین جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو پولیٹیکل طور پر بھی بیدار رہنا چاہیے انسان کو۔ بہرحال آپ جب پڑھیں گے اس معاملے میں بھی تو ملک کی اصلاح بھی تو لوگ ہی کریں گے نا، آسمان سے تو کوئی نہیں اترے گا۔ جب ہم اپنے اندر ایبلٹی پیدا نہیں کریں گے کہ ہم کہیں اٹھیں، کہیں بیٹھیں، کسی مقام پہ جائیں، تو ہم ایسے ہی روتے رہیں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سڑکیں خراب ہیں، ماحول خراب ہے، تو کون آئے گا؟ ظاہر یعنی جب آپ یہ بصیرت نہیں رکھیں گے۔ اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، پوری دنیا پہ حکومت ہوگی، یہ خواب خیال نہیں ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تو اب اتنی بڑی حکومت میں پولیٹیشین نہیں چاہیے ہوگا، سٹی ڈیولپر، میئر نہیں چاہیے ہوں گے، ایسے لوگ نہیں چاہیے ہوں گے جو روڈ، سڑکوں، کمیونیکیشن ہوں گے نا کوئی، تو کچھ نہ کچھ آئے گا تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو ابھی سے ہم اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئیں۔ تو یہ 3 چیزیں عزیزان محترم بہت ضروری ہیں، ہم اس پر بہرحال دھیان دیں۔